شادی ہے، زہرا کی شادی ہے، جگ میں منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ ونخبۃ الانبیاء واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان۔ مومنین کرام، منتظر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج عقد علی و فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے عقد کے سلسلے کا پروگرام لے کر، مومنین کرام، جیسا کہ آپ کی اذہان عالیہ میں ہے کہ آج وہ شب ہے کہ جس میں مولا علی اور بی بی سیدہ کی مناکحت ہوئی تھی، ان کا نکاح ہوا تھا، اور چند گوشے ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے تاکہ اس محفل میں، اس منظر میں ہم بھی شامل ہو سکیں اور ہمارے سننے والے بھی شامل ہو سکیں، اور ان خوشیوں میں ہم شریک ہو سکیں کہ جو خوشیاں عرش پر بھی منائی گئیں اور فرش پر بھی منائی گئیں۔ مومنین کرام، یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں کہ جس کے لیے پروردگار نے قرآن میں اشارہ کیا آیت میں، اور بالاتفاق تمام وہ مفسرین جنہوں نے اس کی تفسیر اہل بیت کرام سے لی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق عقد علی و زہرا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا اور دو نور کے دریاؤں کو ملا دیا، یعنی کہ مولا علی اور بی بی سیدہ کی مناکحت کی طرف اشارہ ہے۔ مومنین کرام، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے بے انتہا مسرت کا باعث ہے، اور مولا علی اور جناب سیدہ کے لیے۔ لیکن اس کے بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل تقریباً 2 ہجری اور 2 ہجری میں مولا علی اور جناب سیدہ کا عقد ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے کئی رؤسا اور سردار رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور جناب سیدہ کی شادی کے لیے پیغامات لے کر آئے، اور آنے شروع ہو گئے تھے پیغامات، لیکن وہ اللہ کا رسول جو رحمت للعالمین کے لقب سے موسوم ہے، جو رحمت ہے کائنات کے لیے، اس رسول نے جو پیغامات آئے ان کا جواب کوئی عام سا جواب نہیں دیا۔ یعنی کافی مقامات ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ نے جلال اور غیظ کے عالم میں جواب دیا ہے اور انکار کیا ہے، حالانکہ ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح اللہ کے رسول کسی سے مخاطب ہوں، لیکن اس کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، ہم دیکھیں گے جب بی بی کا پیغام لے کر آئے ہیں لوگ، تو بعض مقامات پر رسول اللہ نے جلال کے عالم میں ان کو انکار کیا ہے اور کہا میں مالک و مختار نہیں ہوں، میرے قبضے میں نہیں ہے کہ میں سیدہ کا عقد کسی سے کر دوں جب تک پروردگار کا اذن نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، ہمارا رسول تو اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ کر دی جائے اس کو، تو وحی کے بغیر الا وحی یوحیٰ، تو وحی کے بغیر تو رسول بات ہی نہیں کرتے۔ تو اب چاہے جناب سیدہ کے عقد کی بارے میں بات کریں، مولا علی کے عقد کے بارے میں بات کریں، وہ اس وقت تک گفتگو کریں گے ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ نے عالم غیظ میں جواب دیا، اور جواب بھی ایسے دیا کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ جناب سیدہ کا رشتہ لے کر آئے اور پیغام دیا تو رسول اللہ نے مٹی اٹھائی اور مٹی ان کے دامن میں ڈال دی۔ آپ وہ منظر سوچئے، آپ اس بات کو، جلال کو محسوس کیجئے کہ رسول اللہ جو بات زبان سے نہیں کہہ پا رہے، وہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے کیا کہ مٹی اٹھا کر ان کے دامن میں ڈال دی، مٹی اٹھا کر ان کی طرف ڈال دی، اور جواب یہی جواب تھا رسول اللہ کا، مٹی ڈال دینا۔ تو علماء نے اس کی طرف بڑے لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک تو رسول اللہ کے جلال کو ظاہر کر رہا تھا یہ عمل کہ سیدہ کا عقد میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک خدا مجھے اذن نہیں دے گا، جب تک میں سیدہ کا عقد نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ، اس میں اشارہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے مٹی ان کی طرف پھینکی، مٹی ہے تراب، تو ان کی طرف اشارہ تھا تمہارے لیے تراب ہے، زہرا کے لیے ابو تراب ہے۔
تو یہ بھی ایک علماء نے اس کی لطیف نکتہ اس میں سے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ رسول اللہ نے سب کو انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایک دن رسول اللہ نے مولا علی کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا علی میں آج بہت خوش ہوں، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ پروردگار عالم نے علی اور سیدہ کا عقد عرش پر آسمانوں پر کر دیا ہے، اور آپ زمین پر اس کی تجدید فرما دیں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت جو بہت ہی خوبصورت روایت ہے جو کتابوں میں موجود ہے، وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، بعض روایت میں ہے کہ گھر میں تھے، بعض روایت میں ہے کہ مسجد میں تھے، اور اسی وقت رسول اللہ کی خدمت میں ایک عجیب الخلقت فرشتہ آیا، اور جب وہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کتب میں لکھا ہے، بعض کتب میں، بعض روایات میں ہے کہ اس کے کئی ہزار سر تھے اور کئی ہزار ہاتھ تھے، اور اس صورت میں آیا کہ رسول اللہ نے سوال کر دیا کہ تم کون سے فرشتے ہو، آج سے پہلے میں نے تمہیں اس زمین پر نہیں دیکھا۔ تو جواب میں بات تحفہ درود و سلام کے وہ فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا نام محمود ہے، اور مجھے اللہ نے آج کے دن کے لیے خلق کیا تھا، اور پروردگار نے مجھے صرف خلق ہی اس لیے کیا تھا کہ میں زمین پر علی و زہرا کے عقد کا پیغام لے کر جاؤں، میں اسی دن کے لیے خلق ہوا ہوں۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات پہ غور کریں، ایک تو اس فرشتے کا نام، اس نے کہا میرا نام محمود ہے، اور ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض۔ تو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پروردگار تجھے محمد کا واسطہ کیونکہ تو محمود ہے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ کیونکہ تو اعلیٰ ہے، پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ چونکہ تو فاطر السماوات والارض ہے۔ تو ہم پروردگار کے ناموں میں، صفاتی ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ محمود، اور اس فرشتے کا نام بھی محمود ہے کہ جس کو پروردگار عقد علی و زہرا کے لیے منتخب کر کے بھیج رہا ہے، جس کو آج تک پروردگار نے کوئی کام سپرد نہیں کیا، وہ آج سے پہلے زمین پہ نہیں اترا، اس کو آج سے پہلے ملائکہ نے نہیں دیکھا، اس کو آج سے پہلے انسانوں نے نہیں دیکھا، اس کو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، اس کو پروردگار نے خلق کر کے نورانی صورت میں ایک طرف محفوظ کر دیا تھا کہ آج کے دن عقد علی و زہرا کا پیغام وہ لے کر زمین پہ جائے فرشتہ، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بات بھی غور طلب ہے، کچھ باتیں بیان کرنے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہوتی ہیں، وہ سمجھائی نہیں جا سکتی، وہ محسوس کی جا سکتی ہیں کہ پروردگار نے کیوں اس فرشتے کا نام اپنے نام پہ رکھا، اور محمود اس کا نام رکھ کر پروردگار نے زمین پہ بھیجا۔ ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کا یہی دستور ہے، اگر آپ غور کریں، ایک بالکل مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب مومنین کی کوشش ہوتی ہے جب نظر دیں، خصوصاً بہت ساری نظر ایسی ہیں، خصوصاً 22 رجب کی نظر، کہ مومنین کہتے ہیں کہ وہ ہم کورے برتن میں دیں گے، ایسا برتن جو اس سے پہلے استعمال نہ کیا ہو اس میں ہم نظر دیں گے۔ تو پروردگار کی سنت ہے یہ بھی، پروردگار نے عقد علی و زہرا کے اعلان کے لیے اس فرشتے کا انتخاب کیا جس فرشتے سے اس دن سے پہلے کوئی کام لیا ہی نہیں گیا تھا، یعنی اس فرشتے کو خلق ہی عقد علی و زہرا کے لیے کیا گیا تھا، اور اس فرشتے کا نام محمود فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ آیا اور پیغام دیا، اور اس نے کہا کہ پروردگار نے آسمانوں پر عقد علی و زہرا انجام دے دیا ہے، اور میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ پیغام لے کر آیا ہوں عقد علی و زہرا کا، اور آپ بھی اس کی تجدید کر دیجئے۔ تو جو منظر کتب میں لکھا ہے، کئی کتب میں لکھا ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا، دمت الثاقبہ میں، اور دیگر کتب میں بھی یہ منظر آپ کو مل جائے گا، اور صرف اس موضوع پر بھی کئی کتابیں ہیں جس میں یہ منظر آپ کو ملے گا۔ اور اس منظر کے مطابق ایسا ہوا کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو، تمام حوروں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پروردگار نے کہا میں اپنے محبوب ترین عبد کا نکاح اپنی کنیز خاص سے کر رہا ہوں۔ اور پھر پروردگار نے جنت میں ایک بادل کو حکم دیا جو سفید بادل تھا، اور اس نے پورے جنت پر حصار کر لیا، اور اس بادل نے جنت اہلیان جنت پر موتی برسائے، جس کو حوروں نے اور
فرشتوں نے اس نچھاور کو لیا تبرک کی مانند، تبرک کے طور پہ لیا اور جمع کیا۔ پروردگار نے سفید موتی برسائے عقد علی و زہرا کی خوشی میں، اور پھر پروردگار نے آسمانوں پر راحیل نامی فرشتے کو حکم دیا کہ یہاں پر خطبہ دو۔ تو راحیل کا خطبہ کتب میں ملتا ہے کہ راحیل نے خطبہ دیا، اور کیا عظیم الشان خطبہ ہے۔ ابھی ہم طوالت کے پیش نظر وہ خطبہ بیان نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے کسی پروگرام میں وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو خطبے دیے گئے، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ مولا علی نے نکاح کے موقع پہ کیا خطبہ دیا، رسول اللہ نے کیا خطبہ دیا، وہ سارے ایک الگ موضوع ہے جس کو ہم الگ ایک پروگرام میں کور کریں گے۔ تو وہاں پر راحیل فرشتے نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پروردگار نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ اپنی شاخوں کو ہلاؤ۔ جب شاخوں کو شجر طوبہ نے ہلایا تو اس سے چاندی کے پتے گرے، اور وہ چاندی کے پتے، چاندی کے نقش، ہر حور نے ایک ایک نقش اٹھا لیا، یعنی اتنے پتے تھے۔ اور بعض کتب میں یہ ہے کہ ان چاندی کے پتوں پر ایک مومن کا نام لکھا ہوا تھا، اور قیامت کے دن جو مومن علی و بی بی زہرا کی محبت پر جمع ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، اور وہاں پر جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ہر وہ حور کہ جس کے ہاتھ میں جو چاندی کا پتہ آیا تھا اس پہ ایک مومن کا نام لکھا ہوا ہے، تو جس مومن کا نام لکھا ہوا ہے وہ حور اس کا استقبال کرے گی، وہ فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ تو یہ روایات ہیں۔ شجر طوبہ نے نچھاور کیا، اور پروردگار نے حوروں کو حکم دیا کہ میری جنت کو سجایا جائے اور سجایا جائے۔ سجی ہوئی تو ہے جنت، اس کا نام جنت ہی اس لیے کہ وہ سجی ہوئی ہے، اور سجایا جائے۔ حوروں نے زیب و زینت کی، آرائش کی، فرشتوں نے، اور پروردگار نے سب کو حکم دیا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، اور میں چاہتا ہوں خوشی منائی جائے۔ اور پھر جب یہاں پر محمود فرشتہ لے کر آیا، وہاں پر راحیل نے خطبہ دیا، اور محمود فرشتہ یہاں پر آیا اور پیغام دے کے رسول اللہ کو یہ پیغام دے کر کہ آپ عقد علی و زہرا زمین پر انجام دے دیں، اس کی تجدید کر دیں، یہ کہہ کر سلام کر کے واپس محو پرواز ہوا۔ رسول اللہ نے پوچھا جاتا کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا جس مقصد کے لیے میں خلق ہوا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو گیا، اب میں واپس جاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر محمود فرشتے نے اپنے پروں کو پھیلایا۔ تو کتب میں ہے کہ جب محمود فرشتے نے اپنے پروں کو پھیلایا تو اس وقت جیسے ہی اپنے پروں کو پھیلایا تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اس کے پروں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو رسول اللہ نے ایک بار اڑتے ہوئے محمود کو روکا اور کہا یہ جو تیرے پروں پہ عبارت لکھی ہے کب سے لکھی ہے؟ کہا آدم کی خلقت سے 22,000 سال پہلے پروردگار نے میرے پروں پر اس عبارت کو کندہ کیا تھا، اور یہ تب سے لکھی ہوئی ہے۔ اور محمود پرواز کر گیا، اور اس کے بعد کتب میں محمود کا کردار نہیں ملتا کہ محمود کیا کرتا ہے، لیکن کچھ روایات میں اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محمود فرشتہ جس مقصد کے لیے خلق ہوا تھا وہ عقد علی و زہرا کا مقصد تھا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب قیامت تک علی و زہرا کے شیعوں کے لیے استغفار کرتا رہے گا، تا وقت یہ کہ یہ سب جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں اپنے مقامات پہ جنت پہ نہیں پہنچ جاتے، وہ قیامت تک ان کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ مومنین کرام، اور اس کے بعد دیگر بھی ہیں جس میں رخصتی کے وقت جہیز کے بارے میں بھی ہے کہ جہیز کیا کیا تھا، اور رسول اللہ نے کس طریقے سے مولا علی سے گفتگو فرمائی مہر کے بارے میں۔ اس وقت ہم موضوع کو سمیٹتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ نے انجام دیا، اور پھر مسجد میں علی کا ہاتھ تھام کے مسکراتے ہوئے کہ علی تمہارے لیے اللہ نے جو رتبہ اب چنا ہے وہ آج سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ علی تمہیں پروردگار نے وہ انعام دیا ہے جو آج سے پہلے کسی کو نہیں ملا، اور وہ انعام جناب سیدہ کی تمہارے ساتھ شادی ہے، فاطمہ کی تمہارے ساتھ شادی ہے۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ علی کا ہاتھ تھامے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پر جتنا نور تھا اس سے پہلے رسول اللہ کو اتنا خوش دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور رسول اللہ مسجد میں آئے اور اعلان کیا، اور وہ مشہور و معروف حدیث رسول اللہ نے اس وقت مسجد میں بآواز بلند پڑھی، اور بلال کو حکم دیا کہ سب کو جمع کرو۔ جناب بلال جو مؤذن تھے، جو سب کو نماز کے لیے جمع کرتے تھے، انہوں نے سب کو عقد علی و زہرا کے اعلان کے لیے جمع کیا، اور جناب بلال سب کو جمع کر کے لائے،
اور جناب بلال سب کو جمع کر کے لانے کے بعد جناب بلال مسجد میں لے کر آئے، اور مسجد میں لانے کے بعد جناب بلال جب آ گئے سب، رسول اللہ نے اس وقت وہ مشہور و معروف حدیث ارشاد فرمائی کہ جو سونے کے پانی سے گھروں میں لکھنے کے قابل ہے، اور ایسی ہے کہ بچوں کو یاد کرائی جائے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اگر علی کو خلق نہ کیا جاتا، پروردگار علی کو خلق نہ کرتا، تو فاطمہ کا آدم تک کوئی کفو نہ ہوتا۔ اگر پروردگار علی کو خلق نہ کرتا تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا جناب فاطمہ کا۔ یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کو پیش کیا ہے رسول اللہ نے مسجد میں، اور لوگوں نے مرحبا کی صدائیں دیں۔ اور ایک یہاں پر میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جس کی امام صادق ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک مقام پہ کہ یا علی، مجھ سے بہت سارے لوگ صرف اس لیے ناراض ہو گئے کہ میں نے تمہارا عقد سیدہ کے ساتھ کر دیا، لیکن علی یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ تو مومنین کرام، اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے ان گوشوں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے جو عام طور پر ہمارے نوجوان دوستوں اور بچوں تک نہیں پہنچ پاتے، کہ وہ اتنا مختصر وقت، چونکہ ایک بہت طویل موضوع ہے یہ، تو ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور پھر اسی موضوع پہ دیگر پروگرام ہم کریں گے اور مختلف پروگرام کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم اس موضوع کو یہاں پر سمیٹ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے عقد علی و زہرا پڑھایا، اور وہاں پر مولا علی نے بھی خطبہ دیا اور جناب رسول خدا نے بھی خطبہ دیا، اور کیا عظیم الشان شادی تھی جس کے لیے شعراء نے بہت عمدہ شعر لکھے ہیں، اور میں 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک شعر تو یہ ہے جو استاد قمر جلالوی کا شعر ہے، مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر۔ اور دیکھیے نا آپ، خانہ زادے رب اکبر اور بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، کعبہ، کیا عمدہ شعر ہے۔ اور ایک شعر اور کہ نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ یوں بیاہ ہوئے، نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ یوں بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے۔ بہت بہت آپ سب کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عقد علی و زہرا، جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کے نکاح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو اور ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور جلد از جلد ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ظہور کو اذن ظہور مولا عطا کریں، پروردگار انہیں اذن ظہور عطا کرے، تاکہ ہم ان کے ساتھ، ان کے سامنے پیش ہو کر ان کو اس تاریخ کی مبارکباد پیش کر سکیں۔ مبارک یا نبی اللہ، نبی اللہ، مبارک یا رسول اللہ، جگ میں منادی ہے، زہرا کی شادی ہے۔